السلام علیکم ناظرین، ایک اور نئی ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں عثمان صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں، یعقوب صاحب جب آپ مجھے ٹیکس کی ادائیگی کا کہہ رہے تھے اسی وقت میرے محل پر حملہ ہو گیا، اب میں یہ کس کا کھیل سمجھوں؟ یہ سن کر یعقوب صاحب کہتے ہیں، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں عثمان صاحب، کیا آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں؟ تو عثمان صاحب کہتے ہیں، اگر میں ایسا سوچ رہا ہوتا تو اس وقت آپ میرے سامنے کھڑے نہ ہوتے۔ اب ٹیکس کے معاملے پر آپ کو مجھ پر بھروسہ کرنا ہوگا، میں یہ معاملہ جلد ہی حل کر لوں گا۔ پھر یعقوب صاحب کہتے ہیں، اور میں منگولوں کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے تیاریاں شروع کر دیتا ہوں، بتائیں آپ کتنے سپاہی فراہم کریں گے؟ یہ سن کر عثمان صاحب کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں۔ اسی دوران باہر سعد خاتون بالا خاتون کی خیریت معلوم کر رہی تھی اور بالا خاتون کہتی ہیں، تو آپ سنائیں، آپ اچانک سرحدی علاقوں میں آ گئے، کیا عادی ہو گئے ہیں؟ تو سعادت خاتون کہتی ہے، مالون خاتون کا شکریہ، ہمیں اجنبیت محسوس نہیں ہونے دی۔ پھر مالون خاتون کہتی ہیں، سعادت خاتون کی کیا ہی بات ہے، یہ ہر جگہ کو اپنی ملکیت سمجھتی ہیں، بالکل بھی اجنبیت محسوس نہیں کرتی۔ اس کے بعد سعادت خاتون کہتی ہیں، آپ دونوں کا امتحان مشکل ہے، ایک ہی گھر میں دو بیویاں ہونا۔ تو بالا خاتون کہتی ہیں، یہی ہمارا امتحان ہے سعادت خاتون، ہر کسی کا امتحان مشکل ہوتا ہے۔ پھر سعادت خاتون کہتی ہیں، یقیناً، لیکن اگر میں ہوتی تو ایسا نہ ہونے دیتی۔ کچھ دیر بعد بالا خاتون کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، پھر وہ اٹھ کر جانے لگتی ہے تو اسے چکر آ جاتے ہیں اور وہ بے ہوش ہو کر نیچے گر جاتی ہیں۔ یہ دیکھ کر سب خواتین پریشان ہو جاتی ہیں، پھر وہ اسے اٹھا کر اندر کی طرف چل پڑتی ہیں۔ تو فاطمہ خاتون کہتی ہیں، والدہ بابا کو خبر کرتے ہیں۔ تو مالون خاتون کہتی ہیں، بیٹی یہ بے ہوش میں ہے، پھر ہوش میں آ جائے پھر بتا دیتے ہیں، پہلے ہی معاملات الجھے ہوئے ہیں۔ اسی دوران اولگن بھی اندر جانے لگتی ہیں تو سعادت خاتون کہتی ہیں، اولگن تم بازار کی طرف جاؤ۔ کچھ دیر بعد اورحان اپنے سپاہیوں اور خزانے کے ساتھ محل میں داخل ہوتا ہے تو بہندر پرجوش انداز میں ان کا استقبال کرتا ہے اور کہتا ہے، ماشاءاللہ شہزادے، آپ اور آپ کے سپاہیوں پر ماشاءاللہ، ان غداروں کے ہاتھوں سے آپ سونا واپس لے آئے۔ تو اورحان کہتا ہے، سونا تو ہم لے آئے ہیں، اب ہم اپنے اندر موجود غدار کو بھی بے نقاب کریں گے۔ تو بہندر کہتا ہے، بالکل ضرور کریں گے، میں اپنے ہاتھوں سے اسے ختم کروں گا شہزادے، آپ بتائیں یہ سونا کہاں سے ملا؟ اس غدار نے ضرور اپنے پیچھے کوئی ثبوت چھوڑا ہوگا۔ تو اورحان کہتا ہے، اس نے ثبوت چھوڑا ہے بہندر صاحب، لیکن ہم صرف عثمان صاحب کو اس کے بارے میں بتائیں گے۔ تو بہندر کہتا ہے، آپ درست کہہ رہے ہیں شہزادے، ایسی باتیں سب کے سامنے نہیں ہونی چاہیے، چلیں عثمان صاحب کے پاس چلتے ہیں، یہ خوشخبری سن کر نہ جانے وہ کتنے خوش ہوں گے۔ یہ کہہ کر بہندر اندر کی طرف جانے لگتا ہے تو اورحان کہتا ہے، بہندر صاحب آپ یہیں انتظار کریں۔ یہ کہہ کر اورحان اندر کی طرف چلا جاتا ہے۔ دروازے کے قریب پہنچ کر آئیکوت پوچھتا ہے، کیا ہم بہندر صاحب کو گرفتار کر لیں؟ تو اورحان کہتا ہے، ابھی نہیں، دروازے بند کر دیں تاکہ یہ باہر نہ نکل سکے۔ اندر کوہ نور اپنے سپاہیوں سے پوچھ رہا تھا، کیا صورتحال ہے؟ ایک سپاہی کہتا ہے، ہم نے سارے محل کی تلاشی لے لی ہے، صرف سرداروں والے کمرے باقی رہ گئے ہیں۔ تو کوہ نور کہتا ہے، سرداروں والے کمروں کی بھی تلاشی لیں، معاملہ بہت اہم ہے، میں جا کر بہندر صاحب کے کمرے کی تلاشی لیتا ہوں، آپ باقی سرداروں کی کمروں کی تلاشی شروع کریں۔ اس کے بعد کوہ نور بہندر کے کمرے میں پہنچ جاتا ہے اور بہندر کے کمرے کی تلاشی شروع کر دیتا ہے۔ تلاشی کے دوران بہندر کے صندوق سے سونے کی 2 تھیلیاں اور وہ کپڑا جس پر خون لگا تھا ملتا ہے تو کوہ نور بہت پریشان ہو جاتا ہے اور سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ ادھر دیوان میں یعقوب سردار کہہ رہا تھا، مجھے اپنی اور اپنے بہادروں پر بھروسہ ہے عثمان صاحب، انشاءاللہ میدان جنگ میں ہم کامیاب ہوں گے۔ اتنے میں اورحان اجازت مانگ کر اندر آ جاتا ہے اور عثمان صاحب کو اشارہ کر دیتا ہے کہ اکیلے میں ان کی بات سنیں۔ تو عثمان صاحب ایک سائڈ پر جا کر اورحان کی بات سننے لگتے ہیں۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ یہ ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ تو ناظرین، آپ کو ویڈیو کیسی لگی کامنٹ میں ضرور بتائیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔